السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیر خیریت سے ہوں۔ تو آج میں نے بڑے دنوں بعد ولاگ ڈالا ہے، تو آپ سب کا ویلکم ہے میرے نیو ولاگ پر اور میرے برانڈ نیو چینل پر۔ میں نے اتنے دنوں سے ولاگ اس لیے نہیں اپلوڈ کیا کہ مجھے تو مایوسی ہو گئی تھی، کوئی ویوز ہی نہیں آ رہے تھے کہ مطلب میں بول رہی تھی کہ کوئی فائدہ ہی نہیں، جب کوئی ویوز نہیں آ رہے تو کیوں میں ایسی ویڈیو ڈالتی رہوں۔ بٹ میں نے سوچا کہ کوئی نہیں، مایوسی کفر ہے، تو میں نے بولا چلو نہیں، اب ہم ویڈیو ڈالتے رہیں گے، جو ہمارے پاس کلپ ہوا کریں گے وہ بھی ہم ڈالیں گے۔ چلو کوشش کرتے رہے، کبھی نہ کبھی کامیابی تو مل ہی جانی ہمیں۔ ادھر صبح ناشتے میں میں چورس پراٹھا بنا رہی تھی، اور یہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، اور انہیں صبح جاب پر جانا ہوتا ہے، تو میں ان کے لیے بریک فاسٹ بنا رہی تھی یہاں پر۔ ادھر میں نے آملیٹ کی بھی تیاری کری تھی۔ آملیٹ میں میں نے ہری مرچیں، پیاز اور اسپائسز ایڈ کیے ہوئے تھے، جس میں مطلب لال مرچ، کالی مرچ، نمک، جو مطلب گھریلو ہوتے جو گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے انڈے کو اس کو توے پہ اچھے سے ڈال دیا تھا، اور یہ آملیٹ بہت ہی مزے کا بن کے ریڈی ہوتا ہے۔ آج کل تو گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، مئی آ گئی ہے، تو آملیٹ وغیرہ نہیں کھایا جاتا، بس ہوتا ہے کہ اچار سے پراٹھا کھا لیا جائے، یا پھر صرف پراٹھا مجھے پراٹھے کے بغیر تسلی نہیں ہوتی ناشتے کی، کہ پراٹھے کے علاوہ میں کچھ اور کھاؤں۔ ادھر میں نے صبح ناشتے میں کھایا تھا سینڈوچ، جو میں نے خود ہی بنایا تھا، مطلب میں نے اس کے بریڈ کے اندر ایگ ڈال کے بس سینڈوچ ہلکا پھلکا سا تیار کر لیا تھا، اور مجھ سے زیادہ میرے بیٹے کو جلدی تھی کھانے کی کہ میں کھا لوں، کہ پتہ نہیں میری مما نے کیا ہی بنایا ہے۔ دن میں یہ بہت سارے دنوں کے ولاگ ہیں، تو اب مجھے یہ نہیں یاد کہ یہ کون سے دن کا تھا، یہ کون سے دن کا تھا۔ اس کے بعد دن میں میں نے بنائی تھی یہ دال، اور اس دال کے ساتھ اچار تو مسٹ ہے۔ میرا گلا خراب تھا، تو اس لیے میں نے اس میں ویسے تو میں چاول بوائل کر کے کھاتی ہوں، بٹ میرا گلا خراب ہونے کی وجہ سے میں نے چاول ساتھ نہیں بوائل کیے تھے، کیونکہ گلا میرا بہت سویر قسم کا خراب ہوا تھا، تو میں نے بولا کیوں ایویں دعوت دی جائے۔ ادھر ہماری لائٹ بھی گئی ہوئی تھی، بس جیسے ہی گرمیاں شروع ہوتی ہیں اس کے بعد ہسبینڈ کی فرمائش پہ میں نے یہاں پر میکرونی کی تیاری شروع کر دی تھی۔ میکرونی میں سب سے ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے کٹنگ، مطلب کہ سبزیوں کی کٹنگ۔ تو ادھر سب سے پہلے میں نے پنکھے کے نیچے بیٹھ کے یہی کام کمپلیٹ کیا، اور میکرونی بہت ہی مزے کی ریڈی ہوئی تھی۔ میرے ہسبینڈ کو تھوڑی نہیں اچھی لگی، ان کو لگ رہی تھی ڈرائی، بٹ مجھے تو بہت مزے کی لگ رہی تھی، اس لیے انہوں نے ساتھ کیچپ لیا تھا، اور یہ تھی میری پلیٹ، اور یہ بہت ہی مزے کی مجھے کھانے میں لگ رہی تھی، ٹیسٹ کی بہت مزے کا تھا۔ اور میکرونی گرمیوں میں بڑے مزے کی لگتی ہے، سردیوں میں تو پیٹ ہی نہیں بھرتا اس سے۔ ساتھ ہم نے کولڈ ڈرنک بھی پی تھی۔ ہسبینڈ میرے کہتے ہیں کہ آج اتنی پارٹی کے، تو چلو کولڈ ڈرنک بھی پی ہی لیتے ہیں۔ اس کے بعد گھر پہ میکرونی بنی تھی دن میں، تو رات کو کھانے کے لیے سالن تو بچا ہی نہیں تھا، تو رات کو میری ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ مجھ سے کچھ بنے، تو میں نے کہا کہ آپ جا کے تھوڑی حلیم ہی لے آئیں۔ اور یہ حلیم مجھے اتنی حلیم کوئی خاص پسند نہیں ہے، بٹ میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے حلیم، تو میں نے کبھی بنائی بھی نہیں۔ حلیم تھی، اور ساتھ یہ دن والی میکرونی بھی بچ گئی تھی، تو میں نے پلیٹ یہ بھی رکھ لی تھی کہ ضائع ہونے سے اچھا ہے کہ کھا لی جائے۔ ادھر ہمارے گگو صاحب مستیوں میں مصروف تھے، تو ہم نے بولا چلو آپ کی مستیاں بھی ہم لوگوں کو دکھائیں کہ آپ کیا مستیاں کر رہے ہیں۔ اور عید آنے والی ہے، تو بس اب عید کی بھی تیاریاں آہستہ آہستہ شروع ہونی ہیں۔ تو یہ تھا میرا عید کا ڈریس، جو ابھی میں نے سلوانے دینا ہے، جو ابھی سلا ہوا نہیں ہے۔ یہ اس کی شرٹ تھی، اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے، اور جو نیچے ہے وہ اس کا دوپٹہ ہے۔ تو اب میں نے یہ لیس لینے جانا تھا اس کے لیے، کیونکہ لیس کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کپڑے ادھورے ہی لگتے ہیں۔ اس دفعہ میں سوچ رہی تھی کہ دوپٹے پر لیس لگواؤں، ویسے تو میں پیکو کرواتی ہوں، وہی خرچ آ جاتا ہے، وہی جو پیکو کے پیسے لگتے ہیں وہی بندہ لیس لے کے خود گھر پہ ٹرائی کر لے لگانا، تو میں نے یہی سوچا تھا۔ تو اس کے بعد میں مشین کو لے کے بیٹھ گئی تھی، میں نے بولا چلو مشین بھی لگا لی جائے، کافی دن ہو گئے تھے مشین نہیں لگائی تھی میں نے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری مشین اوپر تک فل ہوئی ہوئی ہے، یہ مجھے بیچاری پکار رہی ہے کہ مجھے دھو لو، تو میں نے بولا چلو تمہیں بھی ہم دھو ہی لیتے ہیں کپڑوں کو۔ ادھر سارے کپڑے میں نے نکال لیے تھے، جو تھے بیڈ شیٹس، کپڑے شپڑے سب، اور کپڑے بہت زیادہ ہوئے ہوئے تھے، دکھنے میں یہ تھوڑے لگ رہے ہیں، بٹ دھونے میں پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنے کپڑے تھے۔
میں نے جی سارے کپڑے نکول کے مشین کو بالکل خالی کر لیا تھا، کیونکہ بہت گندم پہلے ہی پڑا ہوا تھا۔ میں نے بولا چلو مشین کو آج چھیڑ ہی لیتے ہیں، اور یہ سارے کپڑے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے مشین میں میں نے پانی بھی ڈال دیا تھا، اور ادھر میں ایک پورا پیکٹ سرف کا ڈال دوں گی۔ مجھے کلو والے پیکٹ کا سرف کا نہیں سمجھ آتی ہے، میں راشن میں حالانکہ لاتی اکٹھا ہی ہوں، بٹ میں ساشے لاتی ہوں کیونکہ مجھے کلو والے سرف کی بالکل ہی سمجھ نہیں آتی، مطلب اس کا مجھے حساب نہیں رہتا۔ تو ادھر میں نے جو ہے کپڑے سارے میرے دھل گئے تھے۔ اس کے بعد جی نیکسٹ ڈے تھا یہ، تو ادھر سبزیاں تھوڑی سی پڑی ہوئی تھی، مطلب گاجر، شملہ مرچ وغیرہ، تو اس میں نے تھوڑا سا چکن ایڈ کر کے یہ میں نے بنائے تھے کچھ دیسی ٹچ کے ساتھ چائنیز چاول، مطلب فرائیڈ رائس کر لو، چائنیز چاول، جو نام دینا چاہو دے سکتے ہو، کیونکہ میرے پاس تو اس ڈش کا کوئی نام نہیں تھا کہ میں اس کو کیا نام دوں، بٹ یہ کھانے میں بڑے ہی مزے کے تھے۔ یہ سمپل بنے تھے لیکن بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے۔ اس کے بعد جی میں ادھر آ گئی تھی لیسز میچ کرنے، جو میں نے لیسز لینے دکان پہ آ گئی تھی، اور دکان پہ یہ صاحب بیٹھ کے ان چیزوں کو چھیڑ رہے تھے، تو لیسز میں نے میچ کر لی تھی، میرون کلر کی میں نے لیس لی تھی۔ تو گرمیاں آئی ہیں تو اس کا مطلب کہ آم سے پہلے ہمیں ہوتا ہے کہ کیریاں کھائی جائیں، تو ادھر میں نے کیریاں منگوا لی تھی، اور اس کو پریپیئر کر لیا تھا، مطلب کالی مرچ کہہ رہی ہوں، لال مرچ، چاٹ مسالہ اور نمک ڈال کے اس کو میں نے بنایا تھا، اور یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار بنی تھی۔ مطلب عورتوں کے، ہم لڑکیوں کا ہی چسکا ہوتا ہے یہ کھانا، تو یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی۔ اور جو ہے اس کے بعد ادھر میں آ گئی تھی چکن کڑھائی بنانے، کیونکہ دل کر رہا تھا چکن کڑھائی بنانے کا۔ باہر سے تو کھانے جاؤ تو اتنے ایک تو مہنگی، اوپر سے بندے کا پیٹ بھی سکون سے نہیں بھرتا۔ یہ ہے کہ مطلب چکن کڑھائی گھر پہ بنائے تو بہت زیادہ فائدہ مطلب آتا ہے، اچھی خاصی کوانٹٹی میں بن جاتی ہے، اور اتنی کوئی مشکل ریسیپی بھی نہیں ہے کہ بندہ بولے کہ نہیں گھر پہ بندہ کیا ہی ٹرائی کرے۔ اس میں میں نے اب اسپائسز میں نے صرف اس میں ٹماٹر، ہری مرچیں سبزی میں ایڈ کی تھی، اس کے میں نے چھلکے وغیرہ اتار کے، اور جو ہے چکن کے اندر صرف میں نے ایک کالی مرچ کا پاؤڈر ایڈ کیا تھا اور نمک، اس کے علاوہ میں نے اس میں کوئی مسالہ نہیں ایڈ کیا تھا، اور یہ بالکل کڑھائی جو ہے بازار جیسی بنی تھی۔ لیکن میں اس کڑھائی میں یہ کرتی ہوں کہ میں ٹماٹروں کو بیچ میں ہی نہیں گلاتی، ہلکا سا گلا کے اس کے بعد ان کو اچھے سے گرائنڈ کر کے پھر دوبارہ اس میں ڈال کے بھونتی ہوں، تاکہ ان کا کچا پن ختم ہو جائے، ورنہ ایسے کیا ہوتا ہے کہ بوٹیاں بھی ساری ٹوٹ جاتی ہیں اور ٹماٹر بھی صحیح سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، مطلب گلتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں جو ہے ٹماٹروں کو الگ سے گرائنڈ کر لیتی ہوں، اور میری کڑھائی یہاں پہ بالکل ریڈی ہو گئی تھی، اور میں نے اس کے اوپر جو ہے دھنیا گارنش کیا تھا، اور یہ کھانے میں بہت مزے کی تھی، بٹ یہ ایک ہی ٹائم ہی چلی تھی، اور یہ بالکل ختم ہو گئی تھی، مطلب کہ سب نے پیٹ بھر کے ایک ہی ٹائم کھائی۔